أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا. صدق الله مولانا العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد لرب هو شافی لسقیم والشکر لمن ارحم من کل رحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استغفر اللہ من کل ذنب استغفر اللہ من کل ذنب ذنب وخطیۃ واتوب الیہ. یا ستار العیوب یا غفار الذنوب یا کشاف الکروب واتوب الیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. لا الہ الا اللہ. حسبی ربی لا الہ. کھل جائیں در جنت کے آمین. دوزخ کی سب آگ بجھے. دل سے کوئی ایک بار کہے لا. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. عرض غلام فقیر ہے اب رحمت اللہ تعالی علیہ نور اللہ مرقدہ. عرض غلام فقیر ہے اب داخل رحمت ہو ہم سب آمین. اور ذکر قبول ہو یہ یا رب لا الا اللہ. حسبی ربی جل نور محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ.
لطف کیجئے کہ آئے ہیں حضور میں لے کے حال زار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا دامن حضور کو نہ چھوڑیں گے کبھی آمین ہم گناہگار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اللہ وسلم علیہ یا بندہ فقیر رحمت اللہ تعالی علیہ بندہ فقیر دو جہاں میں آپ کا ہے غلام زار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام و رحمت ہو تم پہ بے حد امام اعظم ابو حنیفہ سلام و رحمت ہو تم پہ بے حد امام اعظم ابو حنیفہ ہے تم پہ نازا یہ دین احمد امام اعظم ابو حنیفہ ہے تم پہ نازا یہ دین احمد امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید فرقان حمید کے چوتھے پارے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 95 کا کچھ حصہ اس فقیر گناہگار نے تلاوت کیا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا قل صدق اللہ تم فرماؤ اللہ سچا ہے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ تو ابراہیم کے دین پر چلو یہ آیت شریفہ کا حصہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا اے حبیب اے محبوب اے نبی اے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قل صدق اللہ آپ فرما دو اللہ سچا ہے گویا کہ اس میں جو کچھ بھی قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وہ سب سچا ہو گیا اس کے مقابل کوئی اور بات لائی نہیں جا سکتی قل آپ فرما دو صدق اللہ اللہ سچا ہے آپ نے سنا ہوگا جب کبھی کوئی آیت شریفہ تلاوت کی جاتی ہے تو اس کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے صدق اللہ مولانا العظیم یا صدق اللہ العظیم
کہ اللہ تعالیٰ سچا ہے، کہ سچ فرمایا۔ قرآن مجید کی صورت تو بہت بڑی بات ہے، کوئی ایک آیت، کوئی ایک لفظ، کوئی ایک حرف وہ بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس پر ہمارا ایمان ہے کہ ہر صورت، ہر آیت، ہر لفظ اور ہر حرف سچا ہے۔ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفا، فرمایا تو ابراہیم علیہ السلام جو پیغمبر گزرے ہیں بہت پہلے، ان کے دین پر چلو، یعنی اسلام، دین محمدی۔ ہر پیغمبر جو دنیا میں تشریف لایا ہے اس کا پیغام اسلام ہے۔ کسی نبی نے، کسی رسول نے اسلام سے ہٹ کر کوئی تبلیغ، کوئی تعلیم، کوئی تقریر اور کوئی پیغام نہیں دیا، وہ سب کے سب اسلام ہے۔ تو دین محمدی دین ابراہیمی ہے، حنیفہ، سچا دین۔ تو الحمدللہ مسلمان مرد ہو یا عورت وہ دین ابراہیمی پر قائم ہے، جو چلتا چلا آ رہا ہے۔ اور رسول اکرم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو فرمایا کہ یہ تمہارے باپ کا طریقہ ہے، سنت ابیکم ابراہیم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کو اللہ تبارک و تعالی نے ملت ابراہیم حنیفہ قرار دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر قائم رکھے، آمین۔ آج کے جمعۃ المبارک میں سید الفقہاء، امام الفقہاء، سراج الامت، حضرت سیدنا امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ ذکر خیر ہوگا۔ بہت بابرکت، بہت عظیم ہستی ہے، یعنی ان کے کمالات، ان کے فضائل ہمارے گنتی اور شمار میں نہیں آ سکتے۔ جتنا بھی ان کی فضیلت میں بیان کیا جائے وہ کم تصور ہوگا، کیونکہ اللہ نے ان کو ایسا مقام، ایسا مرتبہ، درجہ عطا فرمایا، ایسی شان عطا فرمائی۔ شان امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی، اور پوری دنیا میں، عالم اسلام میں ان کے مذہب پر، یعنی ان کی فقہ پر چلنے والے، عمل کرنے والے سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں نہیں، کروڑوں میں ہوں گے، بلکہ یوں کہا جائے کہ بے شمار، کہ جن کی کوئی گنتی ہی نہیں۔ فقہ میں، فقہ کا مراد یہ ہوتی ہے کہ جو مسائل اسلامی عبادات میں اور معاملات میں ہمارے سامنے ہوتے ہیں، جن پر ہم عمل کرتے ہیں، وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے ہیں۔ یعنی انہوں نے
قرآن پاک اور حدیث پاک، ان دونوں سے مسائل کو اخذ کر کے اور قاعدہ ہمارے لیے بیان فرمایا، چاہے وہ دنیا کے معاملات ہو، تجارت ہو، خرید و فروخت، چاہے وہ گھریلو معاشرت ہو، نکاح ہو، طلاق کے مسائل، چاہے وہ عبادات میں سے ہوں، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ، ان سب میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے فقہ پر عمل کرنے والے بے شمار ہیں، جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ حنفی۔ آج ان کا ذکر خیر کیوں ہو رہا ہے؟ کہ یہ مہینہ ہے شعبان المعظم کا، اور شعبان المعظم آپ کے وصال با کمال کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیے بہت سے لوگ تو یہی نہیں جانتے ہوں گے کہ وہ ہیں کیا، اس میں کوئی شک و شبے کی بات نہیں، یعنی وہ حنفی ہیں یا نہیں، شافعی ہیں یا مالکی یا حنبلی۔ ہم میں سے بہت سے لوگ حنفی ہونے کے باوجود یہ نہیں جانتے ہوں گے کہ ہم حنفی ہیں، کیونکہ یہ علم سے تعلق رکھتی نا بات، جستجو سے، یعنی تلاش، جاننے کا عمل، کہ ہم رات دن نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر مسائل ہوتے ہیں نا، نماز کیسے ٹوٹتی ہے، نماز کیسے مکروہ ہوتی ہے، کیسے فاسد ہوتی ہے۔ اب نماز کے بارے میں ہم مسائل کا شکار رہتے ہیں، تو نماز کے مسائل امام اعظم ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے جن پر ہم عمل کر رہے ہیں، روزے کے مسائل، روزہ کیسے مکروہ ہو جائے گا، کیسے ٹوٹ جائے گا، اس پر ہم عمل کر رہے ہیں، کس کے بتائے ہوئے اصولوں پر؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ طہارت کے مسائل، استنجا وغیرہ، غسل، وضو، نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے نا، اب وضو کے مسائل، غسل کے مسائل ہمیں جاننا ضروری ہے۔ وہ مسائل جن پر ہم عمل کرتے ہیں وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مسائل ہیں۔ اب ہمیں کتنا جاننا ضروری ہے کہ ہمارے امام کون ہیں؟ بھئی مسائل پر تو ہم ان کے عمل کر رہے ہیں، اور کوئی کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ امام اعظم کون ہے، تو ہے نا بڑی افسوسناک بات۔ میں نے چند سالوں پہلے شعبان المعظم کے مہینے میں شب برات میں حضرت امام اعظم پر تفصیلی بیان کیا، کئی سال ہو گئے اس بات کو۔ آج تو اتنا وقت نہیں ہے، حصول خیر و برکت کے لیے چند باتیں عرض کر رہا ہوں جو ذہن میں رکھیے۔ جمعہ کی نماز سے قبل جو باتیں آپ سن رہے ہیں نا، یہ علم سے تعلق رکھتی ہیں، آپ کو جاننا ضروری ہے۔ جیسے کسی کو اپنے باپ کا نام جاننا ضروری ہوتا ہے، بھئی ہر ایک کو یہ معلوم ہے کہ میرا باپ کون ہے، لیکن اگر باپ کا نام معلوم نہ ہو تو ہے نا عجیب بات۔ تو حضرت امام اعظم کا نام جاننا ضروری ہے، کیونکہ ہم حنفی کہلاتے ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں کہ جن کی فقہ پر میرے آپ جیسے لوگ نہیں، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے مفسرین، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے اولیاء فقہ حنفیہ سے تعلق رکھتے ہیں، ہے نا بڑی شاندار بات۔ تقویت ملتی ہے سن کر یا نہیں مل رہی؟ ہمیں رشک آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟
اللہ کا شکر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کہ ہم ان کے مذہب پر ہیں، ان کی فقہ پر عامل ہیں کہ جن کی فقہ میں بڑے بڑے علماء محدثین. بلکہ ایک اور بات بتاؤ، 4 بڑے امام کہلاتے ہیں اہل سنت کے، یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے. حضرت امام مالک، امام اعظم، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، ان کو ائمہ اربعہ کہا جاتا ہے. 4 امام. ہم سنی ہیں نا، تو سنیوں کے 4 امام بڑے کون؟ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ مجمعین. یہ 4 امام ہیں نا، ان سب میں اماموں کے امام، بھئی یہ 4 تو خود امام ہیں ہی، مگر ان میں کون ہے ان کا امام؟ امام اعظم. اب سن کے آ رہا ہے نا لطف آپ کو؟ اماموں کے امام، کیونکہ امام شافعی، امام احمد بن حنبل ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں. ہم حنفی ہیں، ہماری طرح بہت سے لوگ شافعی ہیں، بہت سے لوگ حنبلی ہیں، بہت سے لوگ مالکی فقہ پر عمل کرتے ہیں، مگر وہ سارے امام جتنے ہیں نا، وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگردوں میں. اس کے علاوہ آپ نے حدیثوں کے نام سنے ہوں گے، کتابوں کے، حدیثوں کی کتابوں کے. سیاہ ستہ، 6 صحیح کتابیں حدیث کی: صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، سنن ابو داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ. یہ حدیث کی کتابیں ہیں بڑی بڑی. ٹھیک ہے، یہ جتنے محدثین ہوئے ہیں نا، ان کتابوں کے لکھنے والے، جن کی کتابیں پڑھ پڑھ کے لوگ حدیث جانتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، اور مدرسوں میں حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، یہ سب کے سب محدثین جو ہیں یہ مقلد ہوئے ہیں، غیر مقلد نہیں ہوئے. جیسے ہم مقلد کہلاتے ہیں. یاد رکھنا اس بات کو. ہم سے کوئی پوچھے کہ آپ مقلد ہو، مقلد کا معنی ہوتا ہے فالوور، تقلید کرنے والا. تو ہم لوگ تقلید کرنے والے ہیں. اس لیے کہ میں نے ابھی کیا کہا کہ بڑے بڑے محدثین جتنے ہوئے ہیں وہ سب کے سب مقلد ہوئے، کوئی غیر مقلد نہیں ہوا. غیر مقلد کہلاتے ہیں اہل حدیث، جو فی زمانہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں ہم کسی امام کو فالو نہیں کرتے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ حدیث کی کتابیں پڑھتے ہیں، صحیح بخاری شریف پڑھتے ہیں، صحیح مسلم شریف پڑھتے ہیں، حدیث کی کتابوں سے حدیثیں نکال کے پڑھتے ہیں، مگر ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ جن کی کتابیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ سب تو مقلد ہوئے، اور ہماری عقل یہ ہے کہ ہم غیر مقلد کہلاتے ہیں اپنے آپ. تو الحمدللہ ہم آپ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سب کے سب مقلد ہیں. اس لیے کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ حضرت امام اعظم کے مقلدین میں، فالوورز میں، ہمارے جیسے لوگ نہیں، بڑے بڑے علماء ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، اولیاء اللہ ہیں. کیسے کیسے اولیاء اللہ؟ حضرت سید مخدوم علی حجویری داتا گنج بخش لاہوری کے جیسے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے جیسے، حضرت سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے جیسے. ایسے بڑے بڑے صوفیاء اولیاء حنفی ہیں. حنفی ہیں، اس لیے ہمیں حنفی ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اب میں کیا عرض کر رہا ہوں، وقت کم ہے. امام اعظم اس لیے کہا جاتا ہے کہ سارے اماموں کے امام ہیں، 4 اماموں کے امام. اعظم یعنی بڑے امام. جیسے آپ نے ایک نام لقب سنا ہوگا، کیونکہ یہ بھی لقب ہے نا، امام اعظم جو یہ لقب ہے، نام نہیں ہے.
لقب آپ نے سنا ہوگا غوث العظم، یہ لقب ہے کس کا؟ حضرت سید شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، نام نہیں، یہ لقب ہے۔ لقب کیوں ہے؟ کہ غوث اولیاء اللہ میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، ایک مقام، ایک رینک، جیسے آپ سرکاری افسروں میں بھی رینک سنتے ہو نا، رینک ہوتا ہے، کوئی کیا ہے، پھر کوئی اس سے بڑا ہے، پھر کوئی اس سے بڑا ہے، پھر کوئی اس سے بڑا ہے، اسٹیٹس ہوتا ہے، رینک ہوتا ہے۔ تو اولیاء اللہ میں بھی درجات ہیں، غوث ہوتے ہیں۔ اب غوث تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، مگر غوثوں میں بڑا غوث جس کو مانا گیا وہ غوث العظم ہے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسے امام تو امام ہیں، مگر اماموں کے امام امام اعظم، یہ لقب ہے آپ کا۔ اور آپ کا نام کیا ہے؟ نعمان۔ اصل نام کیا ہے؟ نعمان۔ کنیت کیا ہے؟ ابو حنیفہ۔ اب ابو حنیفہ کنیت کیوں ہے؟ آپ کے کسی اولاد کی وجہ سے نہیں، بچے کی وجہ سے نہیں۔ عام طور پر ہوتا ہے نا، کوئی بیٹا ہوتا ہے تو کوئی کنیت ہو جاتی ہے۔ ابو القاسم جیسے نبی ایک پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے نا، حضور کے فرزند تھے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ، تو حضور کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو القاسم۔ امام اعظم ابو حنیفہ کو آپ کی اولاد کی وجہ سے ابو حنیفہ نہیں کہا جاتا ہے۔ ابھی میں نے آیت شریفہ قرآن مجید کی پڑھی، فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ ابراہیم حنیفہ۔ اللہ نے فرمایا کہ تم پیروی کرو ابراہیم کے دین کی، کہ جو دین حنیف ہے، سیدھا دین، سچا دین، یعنی بڑا مستقل دین جو ہے وہ دین ابراہیمی ہے۔ تو حضرت امام اعظم نے خود کو ابو حنیفہ اس لیے کہلوایا کہ وہ دین حنیف کے ماننے والے ہیں۔ تو نام ہے آپ کا نعمان بن ثابت، بن نعمان۔ دادا کا نام بھی نعمان ہے، پہلے ان کا نام کچھ اور تھا کیونکہ وہ اسلام میں داخل نہیں تھے۔ حضرت امام اعظم کے جو دادا تھے وہ پہلے غیر مسلم تھے، مجوسیت سے تعلق رکھتے تھے، پھر اسلام لے آئے۔ جب اسلام لے آئے تو ان کا نام ہوا نعمان۔ تو حضرت امام اعظم کے والد حضرت ثابت نے اپنے بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر رکھا نعمان، نعمان بن ثابت بن نعمان۔ اب آپ کی ایک بڑی فضیلت کیا ہے؟ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنی بڑی فضیلت ہے کہ سبحان اللہ۔ وہ فضیلت یہ ہے کہ آپ یہ چاروں امام جن کا میں نے نام لیا، امام اعظم سمیت، ان سب میں صرف واحد امام اعظم ہے کہ جو تابعی ہیں۔ آپ کہیں گے تابعی کیا ہوتا ہے؟ تو تابعی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے کسی صحابی کو دیکھا ہو۔ ہے نا فضیلت؟ اب صحابی کی بھی تو فضیلت ہوتی ہے نا، تو صحابی کی فضیلت کیا ہوتی ہے؟ کہ جس نے ڈائریکٹ براہ راست سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہو حالت ایمان میں، وہ صحابی ہوتا ہے ایمان میں۔ بے ایمان نے اگر حضور کو دیکھا ہو تو صحابی نہیں ہوتا ہے۔ ایسے تو ابو جہل نے بھی دیکھا تھا۔ جس نے ایمان لا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، زیارت کا شرف حاصل کر لیا، چاہے ایک منٹ کے لیے بھی ہو، وہ صحابی ہو جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بشارت سنائی ہے اپنے حدیث میں، من رعانی فقد رعا الحق، جس نے مجھ کو دیکھا بے شک اس نے حق تعالیٰ کو دیکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھو نا، اگر ہمارے اندر عشق ہوگا تو ہم کو سن سن کر لذت ملے گی، سن کر سبحان اللہ نکلے گا منہ سے، کیا شان ہے، کیا شان ہے۔ تو صحابی کی شان حضور نے کیا بتائی؟ کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھ لیا۔ پھر حضور نے ایک اور بات آگے فرمائی، جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا،
ایسا ہے کہ جس نے مجھ کو دیکھا. جس نے مجھے دیکھا اس نے گویا حق کو دیکھا، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا ایسا ہے جس نے مجھ کو دیکھا. تو امام اعظم ابو حنیفہ کو یہ شرف ملا کہ آپ نے ایک نہیں، دو نہیں، کئی صحابہ کو دیکھا، کئی صحابہ کو زیارت کی. یہ شرف اللہ نے آپ کو دیا. اور پھر صرف آپ ہی تابعی نہیں ہیں، کیونکہ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے صحابی کو دیکھا ہو. تو صرف آپ ہی نہیں، آپ کے والد بھی تابعی ہیں اور آپ کے دادا بھی تابعی ہیں. آپ کہیں گے اچھا وہ کیسے؟ چلو امام اعظم نے تو صحابہ کو دیکھ لیا، تو آپ کے والد نے بھی دیکھا. کیسے دیکھا؟ بڑی خوبصورت بات ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کے والد ثابت 2 سال یا 3 سال کے تھے، تو آپ کے دادا، امام اعظم کے دادا، ان کو لے کر کس کی خدمت میں گئے؟ مولا کائنات حضرت سیدنا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت اقدس دعا کے لیے کہ یہ ہے بچہ ثابت میرا بیٹا، اس کو آپ کی خدمت پہ لایا ہوں تاکہ آپ کی نظر شفقت اس پر ہو جائے. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اپنا دست شفقت ان کے سر اقدس پر پھیرا اور دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس کو برکت عطا فرمائے اور آگے اس کی اولاد میں بھی برکت عطا فرمائے. ابھی تو امام اعظم کا وجود ہی نہیں تھا، ابھی تو صرف وہ ثابت تھے وہاں، ان کے والد. مگر حضرت مولا علی نے جو دعا دی، وہ دعا کا اثر ایسا ہے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے. تو امام اعظم کے جو پوتے ہیں حضرت اسماعیل، امام اعظم کے بیٹے کے بیٹے، امام اعظم کے بیٹے کا نام تھا حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے بیٹے حضرت اسماعیل وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں حضرت علی کی دعا چل رہی ہے، علی کی دعا کے سائے میں ہمیں، علی کی دعا کے سائے. تو اہل بیت پاک کا فیض امام اعظم کو ملا ہوا ہے. اور اس طرح بھی ملا ہے کہ ایک بڑا اہم واقعہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ 12 امام جو ہے نا، جن کو اہل تشیع بھی 12 امام مانتے ہیں، تو ہم بھی ان کو امام مانتے ہیں، ہمارے لیے بھی ان کی بڑی قدر ہے. ان میں سے ایک امام ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو 12 اماموں میں سے چھٹے امام کہلاتے ہیں. امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی براہ راست شاگردی حضرت امام اعظم کو نصیب ہوئی. امام اعظم نے فرمایا میں 2 سال حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی شاگردگی میں رہا ہوں، اور فرمایا کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال نعمان کو نہ ملتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا. یعنی یہ 2 سال بڑے قیمتی ہیں. فرماتے ہیں کہ 2 سال کے اندر میں نے علم کا خزانہ امام جعفر صادق کے سینے سے حاصل کر لیا. اور امام جعفر صادق صاحب کو عقیدت کیسی تھی؟ کتاب میں لکھا ہوا. کیا لکھا ہوا ہے؟ کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو آپ کے مرقد انور پر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضری دیا کرتے تھے، زیارت کے لیے جایا کرتے تھے امام جعفر صادق کی قبر انور پر. کبھی کبھی اگر کسی بیماری کی وجہ سے جا نہ سکتے تو آپ کیا کرتے؟ ویسے تو جایا کرتے تھے، وہاں جا کر خادموں کو، مجاوروں کو کچھ نظر پیش کیا کرتے تھے، ان کی خدمت کیا کرتے تھے کہ یہاں امام جعفر صادق کے مزار پر رہتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں تو ان کی خدمت کرنا چاہیے. ان کو کچھ اپنے جیب خاص سے کچھ عطا فرماتے تھے. لیکن اگر کبھی طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آپ نہ جا سکتے تو آپ کیا کرتے کہ اپنے گھر سے نکل کر چند قدم چل کر اور پھر لوٹ آتے اور یہ نیت کرتے کہ یہ ایسا ہے کہ جیسا میں نے امام جعفر صادق کے مزار کی زیارت کر لی، کہ میری نیت ہے. نیت پر عمل کا ثواب مل جاتا. تو نیت یہ ہے کہ اگر میں تندرست ہوتا تو میں جاتا، لیکن میں جا نہیں سکتا تو میں اپنے گھر سے چند قدم ہی چل کر یہ نیت کر لیتا ہوں کہ گویا میں اپنے شیخ کی مزار پر جا رہا ہوں. کیونکہ شیخ امام جعفر صادق آپ کے استاد بھی ہیں اور آپ کے شیخ طریقت بھی ہیں. یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام ہے.
تو میں نے جو عرض کیا کہ امام اعظم خود بھی تابعی، آپ کے والد ثابت انہوں نے حضرت علی کو دیکھا، حضرت علی چونکہ اہل بیت میں سے بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں، تو پھر امام اعظم کے والد تابعی ہو گئے، اور پھر امام اعظم کے دادا جو ان کے اپنے بیٹے کو لے کر وہاں گئے تھے انہوں نے بھی حضرت علی کو دیکھا تو وہ بھی تابعی ہو گئے، تو امام اعظم بھی تابعی، ان کے والد بھی تابعی، ان کے دادا بھی تابعی، ہم ان کے پیروکار ہیں حنفی اللہ کے فضل و کرم سے، تو ہم کو شکر کرنا چاہیے نہیں شکر کرنا چاہیے؟ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کشف المحجوب میں، کشف المحجوب میں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں اپنے خواب کا، کہتے ہیں کہ میں حضرت بلال حبشی کے مزار انور پر سو رہا تھا۔ بلال حبشی صحابی رسول، مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان کے مرقد پر میں گیا ہوا تھا، وہاں میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ مکہ مکرمہ میں، کس نے خواب دیکھا؟ داتا گنج بخش سید مخدوم علی اجویری رضی اللہ تعالیٰ، کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکہ میں ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم مغفر بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم باب شیبہ سے تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے گود میں ایک بوڑھا شخص ہے، ایک بوڑھا شخص ہے۔ تو فرماتے کہ میں نے آگے بڑھ کر قدم بوسی کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، پیر اقدس کو چوما، قدم بوسی کی اور حیران ہوا کہ یہ بوڑھا شخص کون ہے؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خیال پر مطلع ہو گئے، میرے پوچھے بغیر یہ فرمایا کہ میرے گود میں جس کو تم دیکھ رہے ہو یہ تمہاری امت کا امام ابو حنیفہ ہے، تمہاری امت کا امام ہے ابو حنیفہ۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ وہ ہیں جن کو امام جعفر صادق کی بھی شاگردی ملی، اور امام جعفر صادق کے والد حضرت سیدنا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ جو حضرت امام سید زین العابدین کے فرزند ہیں ان سے بھی ملاقات ہوئی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روز اقدس پر جب آپ حاضر ہوئے امام اعظم ابو حنیفہ تو کیا واقعہ لکھا ہوا ہے کہ سلام کیا آپ نے، السلام علیکہ یا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسولوں کے امام، اے رسولوں کے سردار آپ پر سلام ہو۔ تو روز اقدس سے آواز آیا وعلیک السلام یا سید الامام، یعنی کہ جواب آیا وہاں سے، سید المرسلین آپ نے کہا تو روز اقدس سے جواب آیا۔ تو یہ شان ہے کس کی؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو آج میں نے مختصر ذکر جو کیا اس لیے کیا کہ 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی کوفہ میں، اور 150 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی بغداد شریف، اور وہیں آپ کا روز انور بھی ہے۔ الحمدللہ اس فقیر نے کئی سال پہلے بغداد شریف کی حاضری میں روز انور کی زیارت کی ہے۔ آپ کا مشہور قصیدہ ہے قصیدۃ النعمان عربی زبان میں، جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں آپ نے عربی زبان میں اشعار لکھے ہوئے ہیں۔ 1991 میں میں نے اس کا ترجمہ اور اس کی شرح شائع کی تھی قصیدۃ النعمان، یہ میرے ہاتھ میں ہے، بار بک اسٹال پر ملتا ہے قصیدۃ النعمان۔ اس میں ہمارے عقائد کا پتہ چلتا ہے، ہم سنی ہیں نا، تو سنی کو کیا کیا عقائد ہونا چاہیے اس کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ نے بیان کر دیا ہے اشعار کی صورت میں۔ اچھا ایک اور بات بتاتا ہوں کہ یہ جو 4 امام ہیں اہل سنت کے ہمارے، ہم ان تو سب کو مانتے ہیں لیکن فالوور ہم کس کے ہیں؟ احناف ہم کہلاتے ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ کے فالوور ہیں نا۔ تو امام شافعی جو ہیں وہ کب پیدا ہوئے؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے 150 ہجری میں فوت ہوئے اور اس سن میں امام شافعی پیدا ہوئے۔ جب تک امام اعظم فوت نہیں ہوئے امام شافعی وجود میں نہیں آئے۔ بڑی عجیب بات ہے نا یہ، 4 سال امام شافعی ماں کے پیٹ میں رہے۔ 4 سال کوئی رہتا ہے ماں کے پیٹ میں؟ بھائی 9 مہینے رہتا ہے نا، مگر یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ جب تک امام اعظم فوت نہیں ہوئے امام شافعی پیدا نہیں ہوئے۔ تو 4 سال حمل میں رہنے کے بعد امام شافعی 150 ہجری میں پیدا ہوئے اور 150 میں امام اعظم فوت ہوئے۔ 50,000 افراد نے آپ کی نماز جنازہ میں شرکت کی اور 6 بار آپ کی نماز جنازہ ہوئی۔ آخری بار آپ کے بیٹے
حضرت سیدنا حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ میں شرکت کی، اور پھر آپ کا مرکز انور ہے بغداد شریف۔ تو یہ دو اشعار میں نے، ایک شعر جو پہلے پڑھا نا تقریر کے شروع میں، میرے والد ماجد حضرت مولانا شیخ طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ محمد علم الدین القادری علمی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار شریف باہر بنا ہوا ہے، انہوں نے امام اعظم ابو حنیفہ کے بارے میں تذکرہ کیا اور اشعار لکھے۔ سلام و رحمت ہو تم پہ بے حد امام اعظم ابو حنیفہ، سلام و رحمت ہو تم پہ بے حد امام اعظم ابو حنیفہ، ہے تم پہ نازاں یہ دین احمد امام اعظم۔ یہ تو ہمیں پڑھنا اس لیے چاہیے کہ ہم پر امام اعظم ابو حنیفہ کا احسان ہے، احسان ہے، احسان ہے کہ ایک عالم ان کے فقہ پر عمل کر رہا اور وہ تابعی ہے، تو ہم ان کے احسان مند ہیں۔ اے سنی حنفی بنانے والے، عقائد حق بتانے والے، اے سنی حنفی بنانے والے، عقائد حق بتانے والے، ہے زندہ بے شک تمہارا مرقد امام اعظم ابو حنیفہ، ہے زندہ بے شک تمہارا مرقد امام اعظم۔ سنی حنفی بنانے والے، امام اعظم سنی تھے نا، مگر اہل بیت سے محبت رکھتے تھے۔ یہ یاد رکھنا ہے کہ ہم سنی ہو کر اہل بیت پاک سے بھی محبت رکھیں گے، اہل بیت پاک کو بھی مانیں گے، ان کے جوتے بھی اپنے سر پر رکھیں اور صحابہ کرام کے جوتے بھی اپنے سر پر رکھیں، ان کے بھی پیروکار ہیں، ان کے بھی پیروکار ہیں، ان کے بھی ماننے والے، ان سے بھی محبت رکھنے والے۔ امام اعظم نے تو بتایا، خود سنی ہے مگر امام جعفر صادق کی شاگردی کر کے بتایا کہ دیکھو اہل بیت پاک کی محبت ایسی ہو۔ سبحان اللہ۔ دعا ہے علم قادری کی عطا ہو توفیق پیروی کی، دعا ہے علم قادری کی عطا ہو توفیق پیروی کی، وہ سنی حنفی کبھی نہ مرتد امام اعظم، وہ سنی حنفی کبھی نہ مرتد امام اعظم۔ یہ مرتد کا معنی کیا ہے؟ کہ جو سنی ہے وہ سنی رہے گا، مرتد نہیں ہوگا، شیعہ نہیں بنتا۔ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کا سوچ بھی نہیں سکتا، وہ سنی ہے، سنی رہے گا مگر اہل بیت کی محبت رکھے گا۔ یہ میں نے 2-3 اشعار پڑھ لیے، اشعار تو طویل ہیں۔ تحفہ علمی میرے والد ماجد کی کتاب ہے، یہ میرے ہاتھ میں بک اسٹال پہ دستیاب ہے، اس کے اندر تمام اہل بیت پاک کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔